محرم کا مہینہ اسلامی مہینے کا آغاز ہے، جو آغاز سے ہی شہادتوں کی داستان، عظیمتوں کے راستے کی گواہی دیتا ہے کہ اس دین کے اندر، اس راہ کے اندر بہت سے لوگوں نے، بہت سے عظیم شخصیات نے شہادت دی، بڑی ہی خدمات دی۔ ایک نیا سال ہے، اس کے آغاز سے ہی جب ہم ان ہستیوں کا ہی تذکرہ کریں گے، ان ہستیوں کو جب ہم پڑھیں گے، اسی طرح کے ہی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی راہیں کھلیں گی۔ محرم الحرام اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے حساب کتاب میں، اللہ کے دستور و منشور میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اس آیت کی تفسیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحابہ اکرام مت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے پیدا کیے، 4 مہینوں میں سے 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا وہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں آتا ہے، یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے مہینے پیدا کیے، بڑی ہی شان والے مہینے پیدا کیے۔ اب اسی محرم الحرام کے ہی اندر بہت سے واقعات متفرق طور پر ہوتے ہیں، جن میں سے عاشورہ کا دن بڑا ہی مشہور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک یہودی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ روزے کی حالت میں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کس وجہ سے روزہ رکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج 10 محرم الحرام ہے، اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے صحابہ، آئندہ سال کے اندر آپ نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور 10 کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کرنا ہے، یا 11 کا رکھ لینا یا 9 کا، ان 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اور ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں۔ اس لیے اس عاشورہ کے دن کے روزے رکھنا بڑی ہی عظمت اور فضیلت والی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن کو روزہ رکھے گا تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ 1 سال گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس دن کے اندر اپنے گھر والوں کے اوپر اپنے اخراجات میں وسعت کرنا، رزق جو ہم آگے پیچھے جو کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن اس سے کچھ زیادہ کشادگی کے ساتھ گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے جو شخص اس دن کے اندر اب یہ خرچ کرے گا، زیادہ خرچ کرے گا اپنے اہل و عیال کے اندر، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق کے اندر برکات و فراوانی عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو خود سے بھی گڑھ لیا گیا، خود سے بنا لیا گیا، جو بدعات، رسومات، خرافات کے زمرے میں آتی ہیں، جن کا اسلام سے تعلق نہیں آتا، جیسے سبیلیں لگانا اور یہ کہنا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم سبیل دے رہے ہیں کہ وہ پیاسے، بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں،
ہم یہ پانی ان کے نام پر تقسیم کرتے ہیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک و پیاس کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، ہمیں بھی بھوک و پیاس برداشت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو اس طریقے کے اوپر ہم بھی اگر بھوک و پیاس برداشت کر کے ان کی سنت کو زندہ کریں تو کتنے ہی عالی شان بڑے ثواب کا کہ موجب بنے گا۔ تعزیے وغیرہ نکالنا، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ وغیرہ نکال کر ماتم وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا پہلے ہی کہ اپنے آپ کو پیٹنا، گریبان اپنا پھاڑنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے چہرے پر مارنا، نوچنا، کسی چیز کے ساتھ اپنے اوپر وار کرنا، یہ اسلام کے اندر منع ہے، حرام ہے۔ انسان کا اپنے اعضاء کو کوئی نقصان پہنچانا، کسی چیز کے ساتھ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو کاٹنا، اپنی انگلی کو کاٹنا، جسم کے کسی بھی عضو کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اب اس پر جو احکامات چلیں گے، جو مرضی چلے گی، وہ اللہ کی چلے گی، بندے کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں خود سے ادا کی ہیں، اپنی طرف سے دی ہیں، اب ان چیزوں کو تم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے ان کو نقصان پہنچانا، تلف کرنا، زخمی کرنا، یہ منع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو منع کر دیا، منع کرنے کے بعد اگر کوئی اس چیز کو کرے گا، اپنے آپ کو زخمی کرے گا، کہ سمجھ جاؤ کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ نہیں بتاتی ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کے اندر کچھ چیزیں کرنے کی تھی، وہ میں نے بتا دی کہ روزہ رکھا جائے عاشورہ کے دن کا، 9-10 کا، 10-11 کا رکھا جائے، جو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر وسعت کی جائے، زیادہ خرچ کیا جائے، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، محرم الحرام کی 10 تاریخ ایک المناک اور ہیبت ناک واقعے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر ظلم اور جبر اور ناانصافی کے ساتھ شہید کیا گیا، کہ وہ اپنے اہل و خانہ کے ساتھ وہاں پر تھے، جا رہے تھے، کس طرف جا رہے تھے، اس کو ہم تھوڑا کھول کر بیان کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کا بچپن اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچپن نظر آتا ہے۔ آپ کی جوانی دیکھی جائے، آپ کی جوانی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ کی بڑی عمر اگر دیکھی جائے تو اس ظلم و جبر کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے، گود میں اٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ جب ولادت ہوتی ہے، ولادت سے پہلے ایک مرتبہ حضرت ام فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات بڑا ہی ہیبت ناک قسم کا خواب دیکھا ہے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کے گود میں آ کر لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فضل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت فاطمہ کے ہاں ولادت ہوگی، اسی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ چند دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں خبر ملتی ہے حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ولادت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ایک گٹلی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن اس کے اوپر لگاتے ہیں، تھوک مبارک لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب دہن اپنے منہ میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے کانوں میں اذان دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا نقشہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا خوب منظر ہوا ہوگا جب جس کے کان تھے وہ حضرت حسین تھا، کان حسین کے، اور اس وقت جو اذان دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدائیں جو بلند ہو رہی تھی وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے، ان کو اٹھاتے، ان کو چومتے، ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے، خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے جب مسجد میں تشریف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں، جا کر حسن و حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب حسن و حسین کو دیکھا وہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کبھی گر رہے ہیں کبھی سنبھل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے جا کر اٹھا کر ان کو اپنے پاس لے آیا ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک یہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں، میرے لیے بھی یہ آزمائش ہی ہے کہ میں خطبہ چھوڑ کر ان کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لمبی کر دیتے ہیں، سجدے سے نہیں اٹھتے کہ حضرت حسین میں اگر اٹھوں گا حسین نیچے گر جائے گا، اتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوان جتنے بھی ہوں گے ان کے سردار یہ میرے دو نواسے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب حسن و حسین جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مختلف قسم کی انتظامی امور کے اندر ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آتا ہے، آپ کے دروازے کے اوپر پہرا دینے والے یہ حسن و حسین ہی تھے۔ وہ بلوائیوں ان کافروں کے خلاف دروازے کے اوپر پہرا دینے والے حسن و حسین ہی تھے۔ اب یہ وہی نوجوان تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی رسول کو پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یمن سے چادریں مہنگی قسم کی پوشاک لائے گئے، ہر ایک کے لباس جو ان کے اوپر بدن کے اوپر پورا آتا مل گیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے کا کوئی نہ مل سکا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس یمن کے اندر بندہ بھیجا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے ناپ کا پوشاک لایا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈک ہو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنا۔ تو یہ اتنی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے۔ میرے دوستوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشین مقرر ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر مقرر ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید تخت پر آتا ہے، تخت پر آنے کے بعد وہ جانشین تو تھا لیکن اس کے جو ظلم اور اس کی جو اسلام کے خلاف جو باتیں تھیں، اسلامی حدود کی پامالی کی جو باتیں تھیں، یہ چیزیں ظاہر نہیں تھی۔ جب وہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، وہ اسلامی حدود کو پامال کرتا ہے، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نکلتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ اسلامی حدود کی حفاظت کی جائے، اسلامی قانون کی حفاظت کی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر یزید کی طرف سے ان کو ستایا جاتا ہے، بار بار پیغام دیے جاتے ہیں آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا تو جو اسلامی حدود کو پامال کرنے والا ہو، جس کے بارے میں مشہور تھا شراب کے بارے میں، شراب پیتا ہے۔ یہ باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ان کے اندر کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اسلامی حدود کو پامال کرنا یہ چیزیں ظاہر تھی
यही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकलने का सबब बना। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके हाथ पर बैत नहीं करते हैं, वह मक्का से मदीना की तरफ चले जाते हैं। कूफा के अंदर से बार बार हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ख़त आता है कि आप हमारे पास आ जाएं, कूफा के अंदर आप तशरीफ़ ले आए, हम सारे कूफी आपके हाथ पर बैत करेंगे। जिस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मरकज़ कूफा के अंदर मुंतकिल कर लिया था, हमने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने अंदर ले लिया था, उनको अपने पास जगह दे दी। आप भी हमारे पास तशरीफ़ ले आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, कई लाखों के हिसाब से आप कूफी हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, फिर यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज करेंगे, यजीद का तख्त उलट देंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बार बार ख़त लिखता है, तारीख़ की किताब में लिखा हुआ है 10,000 से ज़्यादा खतूत कूफियों की तरफ से ये मिलते हैं, तो सहाबा इकराम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना करते हैं, ए हुसैन आप मत जाइए, इन कूफियों का बदलने का कोई पता नहीं, इनके चाल का कोई पता नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाचाजाद भाई थे, उन्होंने सख्ती से मना किया है, हुसैन आप न जाइए, इनकी बात मत मानिए। इस रिवायात में लिखा है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी कहा था, ए हुसैन अगर मेरे बस में होता मैं आपके बालों से ज़बरदस्ती आपको पकड़ कर रोक लेता, आप उधर न जाइए, मुझे नज़र आ रहा है कि वो लोग धोखा कर देंगे और आप अकेले तने तनहा रह जाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, इस्लामी हुदूद की पामाली की जा रही है, मेरा निकलना अब लाजिम हो गया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही रोक, उनको भी यही बात कही, ना जाइए, मत जाइए। और भी कितने जलील कदर साहबी थे, उन्होंने भी माना किया, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, दीन की हिफाजत के लिए मैं निकलूँगा, अगर तने तन्हा ही निकलना पड़े। इतने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील जो उनके भाई थे, चाचाजाद भाई को आप भेजते हैं कि जाकर मालूम करके आओ, क्या वो जो कूफी हमें बार बार ख़त लिख कर भेज रहे हैं कि हमारे हाथ पर बैत करके यजीद के ख़िलाफ़ मेरा साथ देंगे, क्या वो अपने इस वादे पर सच्चे हैं या झूठे हैं। मुस्लिम बिन अकील जब जाते हैं, वहाँ जब कूफा के अंदर पहुँचते हैं, आपका इस्तकबाल होता है। एक ही रात के अंदर, एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 12,000 से ज़्यादा कूफी आपके हाथ पर बैत करते हैं, मौत की बैत करते हैं कि हम आपके साथ हैं और यजीद के ख़िलाफ़ निकलेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब उनको मालूम होता है कि ये कूफी तो अपने वादे में मुखलिस है, उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, ख़त लिख कर कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, ये जो कूफी हैं अपने वादे के अंदर पुख्ता नज़र आ रहे हैं, ये आपका साथ देंगे, ये इन्होंने मेरे हाथ पर बैत की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते के अंदर ये पैगाम मिलता है, अपना सफ़र जारी रखते हैं। इतने में जब यजीद को मालूम होता है कूफा के अंदर कुछ हलचल मच रही है, वहाँ के अंदर कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, वहाँ का वो गवर्नर तब्दील करता है, इब्ने ज़ियाद को वो गवर्नर बनाता है। इब्ने ज़ियाद वो जालिम जाबिर इंसान था जो वहाँ का गवर्नर बनता है, उसने सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी बैत नहीं करेगा। यहाँ पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई भी वकील नज़र आए उसको मार दिया जाए, किसी घर के अंदर अगर वो पनाह लेगा, कोई भी आदमी अगर उसको अपने पास पनाह देगा उसको भी मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ उसके इक़दामात समझे जाएंगे। सारे कूफी अपने वादे से मुकर जाते हैं, डर जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील जो हज़रत हुसैन की वकील बनकर आए थे, वही कूफी जो 12,000 एक ही दिन के अंदर जो बैत करने वाले थे, सारे अपनी बैत से मुकर जाते हैं, डर जाते हैं। इब्ने ज़ियाद के उस गवर्नर के इस अहकामात की वजह से सब ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मुस्लिम बिन अकील अब दरवाजे बंद है, गलियों के अंदर फिर रहे हैं, कोई घर के अंदर उनको जगह देने वाला नहीं है, कोई घर के अंदर उनको पनाह देने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते के अंदर पहुँचते हैं, उनको यही मालूम है कि वो कूफी मुखलिस होंगे। जब रास्ते के अंदर पहुँचते हैं, इधर मुस्लिम बिन अकील एक घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजे में ऐसे बैठे हुए हैं, बड़ी ही तकलीफ के अंदर हैं, सस्ताने की हालत में हैं। एक बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है, कहती है क्या मामला है। वो कहते हैं मुझे पानी दिया जाए, मुझे पानी दे दो, मुझे कूफियों ने मेरे साथ ये मामला किया है, मेरे साथ जो वादा किया था, हुसैन के साथ जो वादा किया था, उस वादे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मेरे दोस्तों, वो औरत पूछती है तुम कौन हो। वो कहते हैं मैं हुसैन का वकील हूँ।
وہ کہتی ہے آپ اندر تشریف لے آئے. ان کو گھر کے اندر پناہ دی جاتی ہے. اس عورت کا ایک بیٹا سرکاری وہ جو ابن زیاد تھا اس کے لشکر کا ہی ایک بندہ تھا, جاسوس تھا, وہ جا کر اس کو خبر دیتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کہ میرے گھر کے اندر مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں جو حسین کا وکیل بن کر آئے ہیں. اور ابن زیاد اپنا لشکر بھیجتا ہے اور جا کر اس گھر کے اندر پورا گھیراؤ کرتا ہے. اس گھر کے اندر جو بری عورت ہے اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے اور اس مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے وہاں تشریف اس کو لے کر جاتے ہیں. دربار کے اندر جب ان کو تشریف لے کر جاتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل سے کہا جاتا ہے آپ اپنے وعدے کے اندر سے اپنے جو مشن ہے اس کو چھوڑ دو. مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پیغام بھیج دیا ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچانے کے لیے آ رہے ہیں, ہم اس کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مسلم بن عقیل رضی کو وہیں پر ہی مار دیا جاتا ہے, ان کی گردن اڑا دی جاتی ہے. میرے دوستوں سب سے پہلے اس راستے کے اندر اس بری عورت کا جان کی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور مسلم بن عقیل بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب یزید وہ وہاں پر موجود ہے, اسی کا ہی گورنر ہے جو یہ ظلم و ستم کر رہا ہے, اگرچہ وہ براہ راست شامل تو نہیں تھا لیکن وہی سرکاری جو اہلکار اسی کے ہی جو بندے تھے وہ جب یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ وہاں کے اندر شام کے اندر دمشق کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میرے دوستوں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف فرماتے ہیں, کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور وہ جو کوفی 10,000 ایک ہی دن کے اندر بیعت کرنے والے تھے سارے اپنے وعدے میں مکر جاتے ہیں. میرے دوستوں جب یہ خبر پہنچتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ کہتے ہیں اپنے جو گھر والے تھے اپنا کنبہ قبیلہ ساتھ لے کر آئے تھے, ان سے کہتے ہیں اب تو کوفی اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں, ہمیں واپس جانا چاہیے. مسلم بن عقیل کے جو گھر والے جو ان کے اپنے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا اے حسین ہمارے جو مسلم بن عقیل ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے, ناحق مارا گیا ہے, جب تک ہم ان کا قصاص نہیں لیں گے, جب تک ہم ان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں مسلم بن عقیل مجھے بھی بہت زیادہ عزیز تھا, جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے واپس نہیں جائیں گے. میرے دوستوں وہی کربلا کا میدان ہے, وہیں پر ابن زیاد کا لشکر آ جاتا ہے, ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. میرے دوستوں وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں میرے گھر والے ساتھ ہیں, کنبہ قبیلہ ساتھ ہے, جب بندہ کسی لڑائی کے لیے آتا ہے, جب کسی جنگ و جدال کے لیے, قتل و قتال کے لیے, جہاد کے لیے آتا ہے, اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے, اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے, نہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آتا ہے, اپنی عورتوں کے ساتھ, اپنے بچیوں کے ساتھ, اپنے معصوم بچوں کے ساتھ نہیں آتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں کربلا کا میدان ہے, وہاں مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, خوراک بند کر دی گئی, پانی بند کر دیا گیا, اب کیا معاملہ ہوگا. میرے دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر 3 باتیں پیش کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے, شیعہ روایات میں بھی لکھا ہوا ہے, سنی روایات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, وہاں پر 3 باتیں پیش کرتے ہیں. یا تو مجھے واپس مدینہ کی طرف بھیج دیا جائے, یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف بھیج دیا جائے, وہاں پر میں جہاد کرتا رہوں گا, وہاں پر اپنی زندگی گزاروں گا. یا تیسرا یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں بھیج دیا جائے, میں خود جا کر یزید سے بات کروں گا کہ تیری یہ خرابیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں, تو اسلامی جو خلافت یا پھر امارت ہے اس کا تو اہل نہیں رہا, تیرے اندر یہ خرابیاں ہیں. 3 آپشن ہے, کسی ایک چیز کو قبول کر کے مجھے اس کی طرف روانہ کر دیا جائے. میرے دوستوں روایات میں لکھا ہوا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک بات کو بھی مانا نہیں جاتا, ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی یہ جو کوفہ کی طرف سے آیا ہوا لشکر ہے جس کی تعداد کئی ہزاروں کے اندر ہے, اور یہ جو کربلا کے نوجوان ہیں 72 کی جن کی تعداد ہے, ان کا گھیرا تنگ کر دیا ہے, کسی قسم کا بھی یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, سارے گھر والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. ان کو معلوم ہو جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. میرے دوستوں اگلا دن جب سورج طلوع ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ لشکر اور ابن سعد کی صورت میں وہ اس کی کمان میں یہ لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ آور ہوتا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ایک نوجوان علی اکبر اس کے اندر جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں, بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں, لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ چھوٹا بچہ علی اصغر جس کا نام تھا وہ بھوک و پیاس کی حالت میں بلبلا رہا تھا, تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے
کوفہ کے لشکر، اے ابن سعد کا لشکر، اے یزید کا لشکر، یہ دیکھو تو صحیح، یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر لڑائی ہے تمہاری تو میرے درمیان ہوگی، میرے اور آپ کی لڑائی ہے، اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو یہ ایسے بلند کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ بلبلا رہا ہے، پیاس کی حالت میں ہے، بھوک کی شدت ہے، اس پر تو رحم کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ اتنے میں ابن سعد کے لشکر سے ایک تیر آتا ہے، جو اس چھوٹے معصوم بچے جس کی عمر 6 ماہ 1 سال یا 1.5 سال ہوتی ہے، اس کے حلق سے تیر گزر جاتا ہے، وہ اسی جگہ پر ہی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں وہاں پر نوجوان بھی شہید ہو جاتے ہیں، بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے اب شہادت کی سوا کوئی راستہ نہیں، تلوار لیتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر بار آ جاتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، آپ کمزوری کی حالت میں تھوڑا سا پیچھے مڑتے ہیں، وہاں پر آپ کو نیزہ مارا جاتا ہے، نیزہ مار کر آپ کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ ظالم، وہ جابر، وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے تھے، خیمے کے اندر حضرت زینب، یہ تمام لاشوں کے ایک کے اوپر دوسری لاش رکھ کر یہ لاشوں کا ڈھیر وہاں جب جمع کیا جاتا ہے، میرے دوستوں کیسا منظر ہوا ہوگا جب زینب یہ لشکر یہ لاشیں ایک دوسرے کے اوپر جمع کر رہی ہوں گی، جب خیمے کے اندر ساری لاشیں جمع ہیں، اس وقت بھی جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ابن سعد کے لشکر کو ترس نہیں آتا، اس کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آتا، خیمے کو جلایا جاتا ہے، خیمے کے اوپر گھوڑے کو چلایا جاتا ہے۔ اس موقع کے اوپر زینب کہتی ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیسا ظلم کیا جا رہا ہے، کیسا حشر کیا جا رہا ہے، ان ظالموں نے کیسا حشر کیا۔ میرے دوستو یہی لٹا پھٹا لشکر جب کوفہ کے اندر جاتا ہے، ابن سعد جب ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر جاتا ہے، وہاں کوفہ کی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، سینہ چاک رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے بڑا ظلم کیا گیا، ہائے بڑا جبر کیا گیا۔ وہاں پر حضرت زینب کہتی ہے، حضرت زینب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ شیعہ کتب میں بھی ہے، سنی کتب میں بھی ہے، ہر ایک کتب میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں کوفہ کے عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، ہائے کیسا ظلم کیا گیا، ہائے یہ کیا کیا گیا۔ وہ اپنے سینے کے اوپر زور زور سے ہاتھ مار رہے ہیں، اپنے گریبان چاہ کر رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہی ہے کہ ہائے کتنا ظلم کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ۔ حضرت زینب یہ بات سنتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ لعنت ہو تم پر، تمہارے ہی نوجوانوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا، آج وعدے سے مکر گئی ہے، آج تم رو رہے ہو ہمارے اوپر، آج تم آنسو بہا رہے ہو کہ کیا کیا گیا، یہ تو تم نے خلاف ورزی کی تھی، اپنا وعدہ خلاف ورزی کی تھی۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں قیامت تک اسی طرح ہوتا پیٹتا ہوا رکھے۔ کتابوں میں شیعہ کتب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس وقت بدعا دی تھی اللہ تجھے قیامت تک اسی طرح پیٹتا ہوا رکھے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے جو دھوکہ دہی کی ہے، جو 2 نمبری کی ہے، ان کے ساتھ وعدہ کر کے بیعت کر کے جو تم نے جو بیعت توڑی ہے، اللہ کرے تم قیامت تک اسی طرح پیٹتے رہو۔ میرے دوستو ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ سر پیش کیا جاتا ہے، وہ بدبخت انسان، وہ جابر، وہ ظالم انسان ان کے سر کے اوپر ایسے چھڑی مارتا ہے، ان کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مارتا ہے۔ وہاں کچھ صحابہ تشریف فرما تھے، وہاں کچھ صحابہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں اے ابن زیاد شرم کر، حیا کر، تو جن ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا، جن ہونٹوں کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے ان کو میں نے چومتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کتنا بڑا ظلم کیا گیا میرے دوستو۔ اس ظلم کے اندر ابن زیاد بھی شامل ہے، ابن سعد بھی شامل ہے، وہ کوفہ بھی والے سارے شامل ہیں، وہ یزید، وہ لعنتی بھی شامل ہے، جس کی سرپرستی کے اندر، جس کی حکومت کے اندر، جس کی سلطنت کے اندر نواسہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، بربریت کا شکار کیا گیا۔ میرے دوستو اتنا تو کیا جا سکتا تھا اگر یزید اس لڑائی کے اوپر شامل نہیں تھا، اگر وہ اس پر راضی نہیں تھا، اس کا سر کاٹنے والے کا سر کاٹ تو سکتا تھا، یزید اس کا سر تو
کاٹ تو سکتا تھا، قصاص کے بدلے میں قصاص تو لا سکتا تھا، لیکن یزید نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ یہ لشکر پھر یزید کے دربار میں جاتا ہے، وہاں روتے ہوئے پیٹتے ہوئے اگر زینب جاتی ہے، ہمارے لشکر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، کافی وقت ہو گیا ہے حضرت، اگر یہ یزید اس وقت حق پر ہوتا، اگر یہ ظالم نہ ہوتا تو اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اس ظلم کا مداوع کرتا ضرور، اور ابن سعد کا اور ابن زیاد کا سر قلم تن سے جدا کر دیتا، سر قلم کر دیتا۔ لیکن جب اس نے یہ معاملہ نہیں کیا تو یہ کہا جائے، تو یہ ببان کے دول کہا جائے، سریام کہا جائے کہ یزید اس ظلم کے اندر شریک تھا، یزید کا اس کے اندر کردار تھا، یزید اس کے اندر خود بھی شامل تھا۔ کیوں اس نے اس کا جانا اس بعد میں جا کر کوئی قصاص نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی شہادت ہے، بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے، جس کو اپنوں نے بھی ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، براؤں نے بھی ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ لیا، وہ جو اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ان براؤں نے بھی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اتنا زیادہ ظلم ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مشکل میں چلا جائے، جب دین کے لیے مشکلات آ جائے، دین کی پامالی کی جائے، اسلامی حدود کی پامالی کی جائے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے تنہا بھی نکلنا پڑے، نکل جاؤ، ساتھ کوئی بھی نہ ہو پھر بھی نکل جاؤ، کیونکہ اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، میں تک مروں جب تک خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔